ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایمس ناگپور کے جلسہ تقسیم اسناد میں صدر جمہوریہ کی شرکت، ڈاکٹروں کو خدمت انسانی کی تلقین۔ برلا میں زوہو اسکل ہب اور گیانا واہن کا افتتاح، طلبہ کے لیے جدید مہارتوں کے روشن مواقع۔ اور یورپی گرلز میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2026 میں بھارتی طالبہ نے حاصل کیا پہلا طلائی تمغہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے ایمس ناگپور میں منعقدہ جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ طب کا شعبہ محض ایک پیشہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایک حساس فریضہ ہے، جہاں ڈاکٹر نہ صرف بیماری کا علاج کرتے ہیں بلکہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں امید اور حوصلہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ شہریوں کی اچھی صحت ملک کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے گزشتہ برسوں میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں ملک بھر میں نئے ایمس اداروں کا قیام شامل ہے، جس سے نہ صرف علاج کی سہولیات میں اضافہ ہوا بلکہ طبی تعلیم کے مواقع بھی بڑھے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ایمس ناگپور نے قلیل مدت میں طبی تعلیم، تحقیق اور معیاری طبی خدمات کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ویر سریندر سائی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی برلا میں زوہو اسکل ہب کا افتتاح کیا اور گیان واہن کو روانہ کیا۔ یہ اسکل ہب زوہو کارپوریشن کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد طلبہ اور مقامی نوجوانوں کو جدید تکنیکی اور سافٹ ویئر مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔ مرکز میں جدید کلاس رومز اور صنعتی تربیت کے ذریعے عملی تجربہ فراہم کیا جائے گا تاکہ روزگار میں آسانی ہو۔ حکام کے مطابق کامیاب طلبہ کو زوہو کے شرکتی نیٹ ورک کے ذریعے ملک و بیرون ملک مواقع بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی موقع پر گیان واہن کا بھی آغاز کیا گیا، جو دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل اور ماحولیاتی خواندگی کو فروغ دینے کے لیے ایک موبائل تعلیمی یونٹ کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے لیے تاریخ رقم کرتے ہوئے ممبئی کی طالبہ شریہ شانتنو مندھادا نے یورپین گرلز میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2026 میں طلائی تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی لڑکی ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ عالمی سطح کا مقابلہ فرانس کے شہر بوردو میں منعقد ہوا، جس میں صرف طالبات نے شرکت کی۔ بھارتی ٹیم کی مجموعی کارکردگی بھی شاندار رہی، جہاں 4 رکنی دستے نے ایک طلائی، ایک چاندی اور ایک کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت نے 67 ممالک میں 6واں مقام حاصل کیا، جو اس مقابلے میں ملک کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔ ماہرین نے اس کامیابی کو بھارت کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عالمی سطح پر ہندوستانی طالبات کی ریاضی میں صلاحیتوں کو نئی پہچان ملی ہے۔ برطانیہ کی معروف دستگاہ یونیورسٹی آف لندن نے حیدرآباد میں اپنے آف شور کیمپس کے قیام کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں اور تعلیمی سال 2027 سے پہلے بیچ کے آغاز کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کے نمائندوں نے UGC کے ساتھ باضابطہ درخواست کا عمل شروع کر دیا ہے، جو غیر ملکی جامعات کے قیام کے لیے لازمی مرحلہ ہے۔ ابتدائی طور پر ادارہ لیک ویو گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں عارضی دفتر قائم کرے گا، جس کے بعد اسے ریاستی حکومت کے مجوزہ بھارت فیوچر سٹی میں بنائے جانے والے مستقل کیمپس میں منتقل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت عالمی معیار کی تعلیم مقامی سطح پر فراہم کرنے کی راہ ہموار ہوگی اور طلبہ کو بیرون ملک گئے بغیر بین الاقوامی ڈگریاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تلنگانہ حکومت اس پیش رفت کو حیدرآباد کو عالمی تعلیمی اور تحقیقی مرکز بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دے رہی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس سے تحقیق، ٹیکنالوجی اور روزگار کے نئے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کی جانب سے تلنگانہ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ 2026 کے انعقاد سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت آن لائن درخواستوں کا آغاز 15 اپریل 2026 سے ہو چکا ہے اور امیدوار 30 اپریل 2026 تک اپنی درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ محکمہ کے مطابق یہ امتحان جون 2026 میں منعقد کیا جائے گا اور اسے کمپیوٹر بیسڈ موڈ میں منعقد کیا جائے گا۔
ٹیٹ 2 پیپرز پر مشتمل ہوگا، جن میں پیپر 1 جماعت اول تا پنجم اور پیپر 2 جماعت ششم تا ہشتم کے لیے ہوگا، جبکہ امیدوار دونوں پیپرز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار کے پاس متعلقہ تعلیمی اہلیت جیسے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے ساتھ ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ ہونا لازمی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے داخلہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی نے مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پروفیشنل اور ریسرچ پروگراموں میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ آن لائن درخواست جمع کروانے کا عمل جاری ہے، جس کی آخری تاریخ 27 اپریل 2026 مقرر کی گئی ہے، جبکہ متعدد کورسز میں داخلہ انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے دیا جائے گا۔ پی ایچ ڈی، ایم بی اے، ایم سی اے، ایم ٹیک، ایم ایڈ، ایل ایل ایم، بی ٹیک، ایل ایل بی، بی اے ایل ایل بی، بی ایڈ، بی ٹیک، ڈی ایل ایڈ، پالی ٹیکنک ڈپلومہ اور دیگر پیشہ ورانہ کورسز میں داخلہ انٹرنس امتحان کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ بعض پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلومہ پروگراموں میں داخلہ میرٹ کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس کی آخری تاریخ 10 جون 2026 ہے۔ طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ سے درخواستیں آن لائن جمع کرائیں اور مختلف دستیاب کورسز کی جانکاری و مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایمس ناگپور کے جلسہ تقسیم اسناد میں صدر جمہوریہ کی شرکت، ڈاکٹروں کو خدمت انسانی کی تلقین۔ برلا میں زوہو اسکل ہب اور گیانا واہن کا افتتاح، طلبہ کے لیے جدید مہارتوں کے روشن مواقع۔ اور یورپی گرلز میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2026 میں بھارتی طالبہ نے حاصل کیا پہلا طلائی تمغہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔